بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ماہ ذو الحج کے چاند دیکھنے کا وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی، چاہے دنیا کی جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ماہ ذو الحج کے مہینے میں عطا فرما دیں گے، اور اس لیے ہر مسلمان ماہ ذو الحج کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک سے کچھ مانگ سکیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکے۔ ماہ ذو الحج کی پہلی 10 دن بڑے انتہا فضیلت اور برکت کے حامل ہیں، جیسے کہ علماء نے فرمایا ہے بقرہ عید کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دن سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذی الحج کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ مطلب ہے کہ خواہ رمضان کا آخری عشرہ ہو یا ذی الحج کے اول 10 دن ہوں، ان میں سے زیادہ عبادت کی جائے، اور راتوں اور دنوں کی فضیلت اس طرح ہے جیسے پہلے بتائی ہے، لیکن عبادت دن رات کرنی چاہیے، کیونکہ ان دونوں عشروں کی ہر گھڑی مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دن میں اس قدر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے، اس سے بڑھ کر کسی زمانے میں اس قدر محبوب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے اول 10 دن میں روزہ رکھیں، کیونکہ ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، اور ان دنوں کی راتوں میں روزانہ نمازوں میں قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذی الحج کی پہلے 10 دن اور 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کے برابر خود کہا ہے کہ ان 10 دن اور 10 راتوں میں آپ کی ہر دعا قبول کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں، ہاں البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس کا انکار بھی نہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اس ماہ کی عظمت ایسی ہے جیسے کہ رمضان المبارک کے دنوں کی عظمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد میں بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا۔ اور اس ماہ کی 10 راتوں اور 10 دنوں کے بے انتہا برکت اور فضیلت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ فی الحال ہم آپ سے بات کرتے ہیں ذی الحج کے چاند دیکھنے کے وظیفے کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو عمل بتاؤں کہ عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو،
جب آپ کو ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی اطلاع بھی مل جائے تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو آپ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے یا آپ کو اس کی اطلاع مل جائے تو آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، لیکن طاق میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا پھر جتنی بار پہلی مرتبہ پڑھا تھا اور پھر بھی اتنی بار آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، یہ چاند ہمارے لیے مبارک ہو اور یہ مہینہ ہمارے لیے برکت والا ثابت ہو، ہمیں اس مہینے کی برکات اور فضائل کو جاننے کی توفیق عطا فرما اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے عمر میں خیر و برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اور آپ نے زندگی میں صحت میں تندرستی میں خیر و برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنے کاروبار میں مال و دولت میں اضافے کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد پانے کے لیے دعا کریں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا لازمی کریں۔ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے ہرگز بھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے اس مہینے کو گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولیاں اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔